شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو آج 12 روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے. آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے 12ویں پارے کی چند آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. پارے کی شروعات ہو رہی ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے ہیں، دابہ کا مطلب چلنے والے، زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں، مخلوق ہیں، جانور ہیں، جو بھی ہیں، الا علی اللہ رزقها، ان سب کا رزق اللہ تعالی پر ہے. کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور علی وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے اپنے اوپر واجب کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کا رزق اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کمال ہے. کمال کا مطلب کمپلیٹ ہے، اس کو پتہ ہے کون سی مخلوق کہاں ہے اور اس کو کتنا رزق دینا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا آپ جو کھا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور آپ جو کسی کو کھلا رہے ہیں وہ آپ اپنا نہیں کھلا رہے ہیں، بلکہ وہ کھلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. آپ جو کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے، اور آپ جو کھلا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں کھلانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ آپ کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تمام مخلوق کا رزق. اب سوال یہ ہے تو لوگ بھوک سے مرتے کیوں ہیں؟ جب اللہ نے تمام مخلوقات کا رزق اپنے اوپر لے رکھا ہے تو سوال یہ پیدا ہوا پھر لوگ بھوکے مرتے کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر بھوک سے کوئی مر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک اس کی موت کا سبب ہے، اور اس کو زندگی میں جتنا رزق ملنا تھا وہ مل چکا ہے. موت کے لیے سبب ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرا، کوئی ڈوب کے مرا، کوئی ہوائی جہاز سے مرا، کوئی ٹرین سے کٹ کے مرا. تو موت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی بھوک کی وجہ سے مرا، لیکن اس کی تقدیر میں جتنے لقمے تھے، اس کی تقدیر میں جتنے گھونٹ تھے، وہ اس کو اس کی زندگی میں مل چکے ہیں. اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ تمہارا مستقر بھی جانتا ہے اور وہ تمہارا مستودع بھی جانتا ہے. یہ مستودع کیا ہے، مستقر کیا ہے؟
مستقر کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں آدمی پرماننٹ رہتا ہے، مستقل رہتا ہے۔ آپ جے پور میں رہتے ہیں اپنے گھر میں، یہ آپ کا پرماننٹ گھر ہے، آپ اکثر یہیں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ پرماننٹ کہاں رہتے ہیں۔ وہ مستودع، مستودع کہتے ہیں جہاں آپ ٹیمپریری رہ رہے ہیں۔ آپ دلی چلے گئے 3 دن کے لیے، ہوٹل لے لیا، آپ دبئی چلے گئے 10-12 دن کے لیے، آپ امریکہ چلے گئے 2-3 مہینے کے لیے، تو آپ کہیں ٹیمپریری رہ رہے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے، اور جہاں آپ پرماننٹ رہتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ مستقر کا مطلب ہے ماں کا پیٹ، تم ماں کے پیٹ میں ہو، کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے۔ اور مستودع کا مطلب ہے جہاں آدمی دفن ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری موت کہاں آئے گی اور تمہیں دفن کہاں کیا جائے گا۔ آپ جے پور کے اندر رہ رہے ہیں ابھی، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ موت یہیں آئے گی، نہ یہ کنفرم ہے کہ ہماری قبریں یہیں کھدیں گی، ہم مریں گے کہاں پر، ہمیں دفن کہاں ہونا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت یہ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ لیکن وہ 6 دن کیسے تھے؟ اس وقت سورج تو تھا نہیں جو سورج نکلے اور ڈوبے اور دن شمار ہو، تو وہ 6 دن کون سے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ کتنے بڑے تھے یہ اللہ کو معلوم۔ ہمارے دن کے اندر 24 گھنٹہ ہوتا ہے، اس دن کے اندر کتنے گھنٹے تھے یہ اللہ کو معلوم، لیکن 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کی تقدیر، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ قلم تھا۔ سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا اکتب، لکھ، تو قلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی تقدیر لکھ دی، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد فرمایا ایک آیت اور لے لیتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ہم جب کسی انسان کو اپنی رحمت کا تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، ذائقہ چکھاتے ہیں، اور جب وہ ذائقوں سے چھین لیتے ہیں تو وہ ہمارا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم ذائقہ چکھاتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ آپ کو مال و دولت خوب مل جائے، لیکن وہ جنت کی نعمت کے مقابلے کیا ہے؟ ایک ذائقہ ہے اور ٹیسٹ ہے، اور ذائقہ کتنا سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ یعنی حقیقی جو غذا ہے اور حقیقی جو سکون ہے وہ کہاں پر ہے؟ جنت کے اندر ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ کی ہر بات اہم ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، فرمایا جو آدمی دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم اس کو اس کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ عبادت کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون؟ آدمی عبادت کرتا ہے دنیا کے لیے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ آدمی عبادت کرتا ہے کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ کوئی آدمی نماز پڑھانے والا ہے، اس کا من نہیں ہے نماز پڑھانے کا، لیکن وہ پڑھاتا ہے صرف پیسے کے لیے، تو یہ کیا ہوا؟ عبادت کرنا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ دوسری قسم، یعبدون اللہ رئاء الناس، اللہ کی عبادت کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس سے کہتے ہیں ریاکاری۔ اور تیسری قسم، یعبدون اللہ خالصا لوجہہ، اللہ کی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو 2 شروع کے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور جنت اس کے لیے ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو دنیا کے لیے اور دکھانے کے لیے عبادت کرے گا ہم اس کو دنیا میں تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں۔ ایک حدیث ایسی ہے کہ جب اسلاف اس حدیث کو سنتے تھے تو گر پڑتے تھے۔ وہ حدیث کون سی تھی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا اور ان 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس میں ایک کون ہوگا؟ مجاہد جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا. دوسرا کون ہوگا؟ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا. تیسرا عالم دین ہوگا. ان تینوں کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا. کیوں؟ ان کے اندر ریاکاری تھی، دکھاوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے لوگوں سے واہوائی چاہی، وہ تو تمہیں دنیا میں مل گئی، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ہمیں عبادت کرنا ہے خالص اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی اس کو موت، اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا. لہٰذا جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ آج کریں کل نہ کریں. آپ رمضان میں تو خوب عبادت کریں، رمضان کے بعد آپ غائب ہو جائیں تو یہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا. ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. ہماری شریعت نے اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں ہوں اور آپ نماز چھوڑتے ہیں، اس موقع پر بھی اجازت نہیں. آپ کاروبار میں ہوں اور آپ کے کسٹمرز کی لائن لگی ہوئی ہو اور چھوڑنے پر کروڑوں کا خسارہ نقصان ہو جائے، شریعت وہاں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں. ایسی جاب جو نماز چھوڑوا دے، جاب چھوڑ دی جائے گی لیکن نماز نہیں چھوڑی جائے گی. مسئلہ یاد رکھو. ایسی نوکری جو نماز چھوڑوا دے، ایسی نوکری پہ لات ماری جائے گی لیکن نماز کو چھوڑا نہیں. تو ہمیں اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول تھے. کون تھے؟ رسول. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا. سب سے پہلے رسول حضرت نوح کو شمار کیا جاتا ہے. رسول کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شریعت دی ہو وہ رسول ہوتا ہے. اور نبی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہ دی ہو بلکہ وہ گزری ہوئی شریعت کا ترجمان ہو یا اس کو کتاب نہ دی گئی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہو تو اس کو نبی کہا جاتا ہے. رسول کہتے ہیں جس کو شریعت ملی ہو اور نبی کہتے ہیں جس کو شریعت نہ ملی ہو. تو سب سے پہلے شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں. لیکن ایک چیز اور یاد رہے، جتنے نبی ہیں وہ صرف نبی ہوتے ہیں لیکن جتنے رسول ہیں وہ رسول اور نبی دونوں ہوتے ہیں. نبی صرف نبی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. اب دیکھیے قوم نے جواب کیا دیا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك بشرا مثلنا. یہ جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو ہماری ہی طرح رسول، ہماری طرح بشر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری طرح بشر. ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے. اعتراض کیا تھا؟ یہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے. اور آج ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں یہ رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے. وہ نوح کو انسان مانتے تھے، رسول نہیں. آج کے بہت سے مسلمان رسول کو رسول تو مانتے ہیں لیکن انسان نہیں. بس تھوڑا سا فرق ہے. وہ کہتے تھے یہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے اور آج کے مسلمان کہتے ہیں یہ رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے. فرق ہے. رسول بھی انسان ہے لیکن فرق یہ ہے کہ رسول ہدایت کا راستہ جانتا ہے اور ہم ہدایت کا راستہ نہیں جانتے. کسی آدمی کی کوئی چیز راستے پہ گر گئی اور وہ راستے پر نیا ہے، یا کوئی آدمی راستے سے گزر رہا ہے اور اس نے غلط راستہ پکڑ لیا لیکن دوسرا شخص آیا وہ راستے کا جانکار تھا، اس نے اس کو صحیح راستہ بتا دیا. تو پہلے والا اعتراض کرتا ہے کہ بھئی تو نے مجھے صحیح راستہ کیسے بتا دیا، تو بھی تو میری طرح ایک انسان ہے. تو یہ اعتراض قابل قبول ہوگا کیا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی. کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ اسے راستہ نہیں پتا تھا اور اس کو راستہ پتا تھا. یہ راستہ نہیں جانتا تھا اسی لیے بھٹک گیا اور یہ راستہ جانتا تھا اسی لیے نہ یہ بھٹکا اور جو بھٹکا تھا اس کو سیدھے راستے پر لے کر کے آ گیا. یہی فرق ہے ہم میں اور رسول میں. ہم راستہ نہیں جانتے ہیں اور رسول آتا ہے ہمیں
راستہ بتانے کے. رسول کیا ہوتا ہے؟ ہادی ہوتا ہے, ہمارا گائیڈ ہوتا ہے. اور کس راستے کی طرف ہمیں لے کر کے جاتا ہے؟ جنت کے راستے کی طرف. اور کیا کہا؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِي هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ تو غریب ہیں, ذلیل ہیں, کمزور ہیں, حقیر ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو, حق کا سب سے پہلے ساتھ دینے والے غریب ہوتے ہیں. حق سب سے پہلے قبول کرنے والے غریب ہوتے ہیں. ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں تھا, جب ہرقل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ محمد کا ساتھ دینے والے سب سے زیادہ کون ہیں, تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کمزور ہیں, قوم کا سب سے غریب طبقہ ہے جو محمد کا ساتھ دیتا ہے. نبیوں کا ساتھ دینے والا, حق کا سپورٹ کرنے والا طبقہ غریبوں کا طبقہ ہوتا ہے. انہوں نے بہت سمجھایا اس پیغمبر نے, اور جانتے ہو کتنے سال تک سمجھایا؟ 950 برس تک یہ پیغمبر سمجھاتا رہا. 950 برس تک, 9.5 سال نہیں, 90 سال نہیں, 200 سال نہیں, 950 سال تک. اور اس پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا تھا, کیا؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اے میری قوم کے لوگوں, میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا ہوں, میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں, میرا بدلہ, میرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ پیغمبر ہے. اور کیا کہتا ہے یہ پیغمبر؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. میں غیب نہیں جانتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. نبی اتنا جانتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتا دیا ہے. میں آپ کو اپنے روم کی چابی دوں اور کہوں میں روم میں جائیے, میری روم کے آپ جیسی لیفٹ میں جائیں گے, وہاں پر میرا فون رکھا ہوگا, لے کر کے آئیے, تو کیا آپ میرے روم کے جانکار ہیں؟ بس آپ اتنا جانتے ہیں جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے. تو رسول بس اتنا جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے. ہاں, رسول غیب عمومی طور پر نہیں جانتا, بلکہ رسول اتنا جانتا ہے جتنی خبر اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے. تو آپ کہیے کہ میں عالم الغیب نہیں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. اور میں فرشتہ نہیں. مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ہے, اس فرقے کا 3 عقیدہ ہے, اور ان تینوں عقیدوں کا رد آیت میں نہیں بلکہ آیت کے ٹکڑے میں کر دیا گیا. عقیدہ کے ایک فرقہ ایسا ہے, اس کا نام ہے بی گروپ. پورا نہیں لوں گا, جو سمجھ جائے بی گروپ سے سمجھ جائے. پہلا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے. مختار کل کا مطلب وہ جو کرنا چاہیں کر لیں. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول بشر نہیں ہے. اور تیسرا عقیدہ یہ ہے, دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول بشر نہیں ہے, نور کی مخلوق ہے. اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول عالم الغیب ہے. تینوں چیزوں کی دھجیاں اڑا دی گئی اس ایک آیت کے اندر. تم کہتے ہو کہ رسول مختار کل ہے, جو چاہے کر لے. کہہ دیا گیا لا اقول لکم ولا اقول لکم عندي خزائن اللہ. میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. پتہ یہ چلا کہ رسول مختار کل, رسول جو چاہے نہیں کر سکتا ہے. رسول جو بولتا بھی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولتا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا. دوسرا عقیدہ رسول عالم الغیب ہوتا ہے. کہہ دیا گیا ولا اعلم الغیب, میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں. اور تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ رسول نور کی مخلوق ہے. کہہ دیا گیا انی ملک, میں فرشتہ نہیں ہوں, کیونکہ فرشتے نور کی مخلوق ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, فرشتے کبھی کھانا نہیں کھاتے ہیں اور رسول کھانا کھاتے ہیں. فرشتے کھانا نہیں کھاتے. اگر کوئی یہ کہے کہ رسول نور کی مخلوق ہے تو پھر بتاؤ جبریل کی بیوی کا کیا نام ہے؟ پھر رسول کی تو شادی ہوئی ہے. اگر رسول نور کی مخلوق ہے تو جبریل بھی نور کی مخلوق ہے. پھر جبریل کے بچے کے, جبریل کے چاچا کا کیا نام ہے؟ لہٰذا یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے کہ رسول نور کی مخلوق ہے. رسول بشر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوا دیا, کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, یعنی کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی. انہوں نے بد دعا کر دی, اللہ اب اس قوم پر عذاب بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ تمام کے تمام لوگ ڈوبنے والے ہیں, اور آپ کیا کریں,
ایک کشتی بنائی بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری نظروں کے سامنے، جیسے جیسے ہم بتاتے جائیں ویسے ویسے کشتی بناتے رہی۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے یہ دنیا کی پہلی شپ اور پہلا جہاز، پہلی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی۔ دنیا میں اس سے پہلے کبھی کوئی کشتی ہی نہیں بنائی گئی، یہ سب سے پہلی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جتنے لوگ گزریں گے ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دیجیے گا۔ ظالموں سے، جاہلوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی عالم کسی بات کا جواب نہیں دیتا ہے، بے بنیاد بات کا، بھینگی بات کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہالت کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اتنا کس کے پاس ٹائم ہے بے بنیاد باتوں کا جواب دیتے رہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ تو ایک عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو بے بنیاد باتوں کو نظر انداز کر کے آگے کی طرف بڑھتا رہے۔ کہا کسی بھی بے بنیاد بات کا جواب نہیں دیجیے گا، اور بتا دیا گیا انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اب جتنے لوگ گزرتے بڑے بڑے سردار وہ ان سے مذاق کر رہے ہیں، پیغمبر سے مذاق۔ کیا مذاق؟ یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ کشتی ہے۔ کہا پانی تو نظر نہیں آ رہا تو کشتی کہاں چلائیں گے؟ اب کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ابھی تک تو کہتے تھے رسول ہیں یہ، اب کارپینٹر بن گئے، بڑھئی بن گئے، رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح نے کہا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ابھی تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کر لو، ہم پھر تم سے مذاق کریں گے، اور پھر ہمارا مذاق بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفارت التنور، اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ وفارت التنور، تندور ابلنے لگا۔ کون سا تندور؟ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جہاں روٹی بنتی تھی وہاں سے پانی نکلا، زمین کے سوراخوں سے پانی نکلا، اور ایسا پانی نکلا کہ جہاں تک انسانی آبادی آباد تھی وہ تمام کی تمام پانی کے اندر ڈوبتی چلی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، آئے نو جتنے بھی جانور ہیں تمام کے تمام جانوروں کے جوڑوں کو اپنی کشتی کے اندر بھر لو، تمام پرندوں کے جوڑوں کو بھر لو، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے کر کے ان سب کو رکھ لو۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت ہی کم لوگ نوح پر ایمان لے کر کے آئے۔ کتنے؟ تقریباً 80 وغیرہ کے قریب افراد حضرت نوح پر ایمان لے کر کے آئے۔ حضرت نوح کشتی میں سوار ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا، اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے۔ حضرت نوح کشتی میں سوار ہے اور موجیں اتنی بڑی بڑی ہیں، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، جیسے پہاڑ ہو، کتنی بڑی موجیں، جتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے موجیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پہاڑ پر موجود ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا اے میرے بچے آ میری کشتی میں بیٹھ جا۔ بچہ کہنے لگا وَكَانَ فِي مَعْزِلِهِ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اے میرے ابو جان یہ پہاڑ پر میں چڑھ گیا ہوں اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے جواب دیا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا، الا ما رحم ربی، الا ما رحم، جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ حضرت نوح کے بیٹے کو لگ رہا تھا یہ پانی ہے، حضرت نوح کو پتا تھا یہ پانی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور ابھی بچے کو دیکھ ہی رہے تھے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس موج کے اندر چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تو نے کہا تھا تو میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بیٹا اگر کافر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہلیت سے خارج کر دیا ہے، کہا یہ تیرے بیٹوں میں سے نہیں ہے۔ اور انہ عمل غیر صالح،
اس کا کام اچھا نہیں تھا، یہ مشرک تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور خبردار اس کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو ڈانٹا. حضرت نوح فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم کر ورنہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تھا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کا باپ اگر توحید والا ہو اور بیٹا مشرک ہو تو باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا ہے. حضرت ابراہیم کا باپ مشرک تھا، ابراہیم نبی تھے. پتہ یہ چلا کہ باپ مشرک ہو بیٹا ایمان والا ہو تو بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا قصہ ہے. فرشتے قوم لوط کی طرف جا رہے تھے تباہ کرنے کے لیے. پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. فقالوا سلاما قال سلام، سلام کیا السلام علیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام. اور یہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم منکرون، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کبھی دیکھے نہیں گئے تھے. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی غیر جان شخص مل جائے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھو سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، فرض ہے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. اور ہماری شریعت نے ہمیں تحیہ دیا ہے جب ہم کہیں آئیں، جب ہم کہیں جائیں، جب کسی سے ملیں، جب گھر آئیں، گھر سے نکلیں تو کیا کریں؟ آج لوگ ٹاٹا کر رہے ہیں. بچوں کو سکھایا جا رہا ہے بیٹا ہائے بولو. 3-4 سال کے بچے بچپن سے ہائے بول رہے ہیں، ٹاٹا بول رہے ہیں. یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. بچے بچپن میں ہائے بولتے ہیں. جو بچے بچپن میں ہائے بولتے ہیں وہ پھر ہمیشہ ہائے بولتے رہتے ہیں، ہائے ہائے ان کی زندگی میں لگا رہتا ہے. تو اپنے بچوں کو سلام سکھائیے. سلام کیا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں وہاں کون سلام کر رہا ہے، سن لیا جواب دے دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب ظاہر سی بات ہے مہمان آئے تو مہمان سے بات چیت بعد میں کرو، پہلے اس کا حق کیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، گئے اور کیسے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فراغا، چپکے سے گئے. اور جو ان کے گھر میں بچڑا یا دمبا وغیرہ تھا جو موٹا تھا، سب سے اچھا تھا، اور اس کو بھون کر کے لے آئے، روسٹ کر کے مہمان کے سامنے پیش کر. اس سے یہ پتا چلا کہ جب آپ مہمان کے سامنے کوئی چیز لائیں، آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، دروازے پہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو آپ ایسے باہر سے سامان نہ لائیں کہ پلاسٹک پر اس کی نگاہ پڑے. آپ چپ چاپ چھپا کر کے لائیں. ایک ادب ملا. مہمان کی مہمان نوازی کا ادب کیا ہے؟ جب آپ اس کے سامنے کوئی چیز کھانے کی لائیں تو اس کے سامنے نہ لائیں بلکہ چپکے سے لے کر کے آ جائے. اور کیا لے کر کے آئے؟ بعجل حنیذ، بھون کر کے، جو سب سے بہترین چیز تھی وہ لے کر. پتہ یہ چلا کہ جب مہمان آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کو سب سے بہترین چیز کھلائیں. یہ نہ ہو کہ شام کے دال چاول بچے یہ صحیح ٹائم پہ آ گئی، یہ صحیح، شام کی بریانی بچی ہے اس میں اسمیل آ رہی ہے، یہ صحیح ٹائم پہ آ گئے، ان کو نپٹا دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مہمان کا حق ہے کہ آپ سب سے بہترین چیز لائیں. اور ایک نقطہ اور ملا کہ آپ مہمان سے پوچھے نہیں کہ آپ کو کھانا کھانا ہے کیا، کیونکہ یہاں پوچھا نہیں حضرت ابراہیم نے کہ آپ کو کھانا کھانا ہے کیا، نہیں پوچھا، گئے اور ڈائریکٹ لے کر کے آ گئے. پوچھا نہیں کہ آپ کو کھانا کھانا ہے. اگر آپ کسی مہمان سے پوچھیں گے کھانا لگواؤں تو بیچارہ منع کر دے گا غیرت کی وجہ سے. نہیں، وہ جھوٹ بھی بولے گا کیا کہ میں کھا کر کے آیا ہوں، جبکہ وہ کھا کر کے نہیں آیا. اور آپ پوچھ رہے ہیں بریانی کھلواؤں آپ کو، اب وہ بیچارہ اندر سے چاہ رہا ہے کھلوا اللہ کے بندے، لیکن اب وہ منع کر رہا ہے کہ رہنے دو میں کھا کے آیا ہوں. تو بہرحال آپ پوچھے نہیں، آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے لیے کھانا لگوا رہا ہوں. اور ایک نقطہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے، یہ جو مہمان تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے. پتہ یہ چلا ایسا شخص جس کو آپ جانتے نہ ہو وہ بھی آپ کا مہمان ہے اور اس کی مہمان نوازی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے چاچا آئے، وہ آپ کے چاچا ہیں، ان کا الگ حق ہے. آپ کی خالہ کا الگ حق ہے، آپ کے پھوپھا کا الگ حق ہے. مہمان اصل میں وہ ہوتا ہے جس کو آپ جانتے بھی نہ ہو، وہ اصل میں آپ کا مہمان ہے. تو یہ مہمان کی تعریف آپ کو سمجھنا پڑے.
کوئی چندہ کرنے والا مسجد میں آ جائے تو وہ بھی آپ کا مہمان ہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کم سے کم کھانے کے حوالے سے پوچھ لیں کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یا میں آپ کو کھانا کھلا دوں. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو مہمانوں کے سامنے کھانا لائے، وہ فرشتے تھے، انسان کی شکل میں آئے. اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ. دیکھا حضرت ابراہیم نے کھانا تو آ گیا. ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ کے سامنے جب ناشتہ آئے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ٹوٹیں گے. لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. حضرت ابراہیم ڈر گئے اور کیا سوچا، کہیں ایسا تو نہیں یہ میرے دشمن ہو اور مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہوں. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فرشتوں نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. حضرت ابراہیم کی بیوی سارا چھپی ہوئی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر ابراہیم کتنا ڈر رہے تھے تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی. فرشتوں نے کہا اے فضحكت فبشرناها بإسحاق. فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری سنا دی. کس کی؟ اسحاق کی. وراء اسحاق یعقوب، اور پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی. ابھی بچہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی بھی خوشخبری سنا دی اور اللہ تعالیٰ نے پوتے کی بھی سنا دی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام رکھنا جائز ہے. آپ کا بچہ نہیں ہوا، آپ نام رکھ سکتے. اگر میرا لڑکا ہوا تو میں یہ نام رکھوں گا، اور میری لڑکی ہوئی تو میں یہ نام. آج یہ نام ختم ہوتے جا رہے ہیں. نہ تو ابراہیم ہے ہمارے یہاں، کوئی ہے ابراہیم، کوئی ہے اسماعیل، کوئی ہے اسحاق. عجیب سے چھو منتر والے نام زیادہ چل رہے ہیں آج کل. ایسے نام کچھ جگہ تو میں نام نہیں لے پاتا ہوں، ایسے نام. تو بہرحال جو نام انبیاء کے تھے ان ناموں پر. ارے اسحاق رکھ لو، اللہ نے یہ نام رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. یعقوب رکھو، کس نے رکھا؟ اللہ نے. زکریا کس نے رکھا؟ اللہ نے. معاف کیجیے، یحییٰ کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو ایسے نام رکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. انبیاء کے نام رکھو. جب نام انبیاء کے رکھو گے تو نام کا اثر ہوتا ہے ہماری زندگیوں پر. تو اب یہ پہنچے. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. کہا کہ میری قوم لوط کی طرف جا رہے ہو، وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے وہاں پر. بڑے معاف کیجیے، دونوں فرشتے گئے انسانوں کی شکل میں، بہت خوبصورت انسان. جب قوم لوط میں پہنچے تو پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئی. کہا اب جو تمہارے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ ہماری طرف بھیج دو. حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. کہا اللہ کے بندوں، قوم کی بچیاں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو. بہرحال لمبا واقعہ ہے. یہ قوم ہم جس پرستی کا شکار تھی. یہ قوم مردوں کے ذریعے سکون حاصل کرتا. اس قوم آئی، کہا جو مہمان آئے ہیں ہمارے حوالے کرو، ان کے ذریعے بھی ہم وہی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا عذاب دیا، دنیا کے اندر کسی قوم کو اتنا خطرناک عذاب نہیں دیا کرے. کیا عذاب؟ ان کی بستی کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی. انہوں نے اللہ کے قانون کو بدلا، انہوں نے فطرت کو بدلا، انہوں نے انسانیت کو بدلا. فطرت کے اپوزٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو اپوزٹ کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی. وہ دن دور نہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آئے. باقاعدہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے آج کے وقت میں. اس کو صحیح تصور کیا جا رہا ہے. کہیں دو سگی بہنوں نے آپس میں شادی کر لی، لڑکی سے شادی کر رہی ہے آج کے وقت میں. میرے بھائیوں، یہ عذاب دور نہیں ہے. وہ ہمارے نبی کی دعا تھی کہ میری قوم کو ایک بار میں ہلاک نہ کرنا، تو ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ پرانے قوموں میں جو گناہ تھے الگ الگ، وہ سارے ہمارے یہاں جمع ہیں. یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے کہ ہم اور آپ بچے ہوئے. اس کے بعد ایک بات کہی گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. آدمی نیکیاں کرتا رہے گا، اس کی برائیاں آٹومیٹک ختم ہوتی رہیں گی. اور ایک اہم بات اور کہی گئی،
میں کہتا ہوں یہ گھر لے کر کے چلے جاؤ، آج ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ۔ ایک ہوتا ہے صالح، کون ہوتا ہے؟ صالح۔ صالح کا مطلب نیک۔ اور ایک ہوتا ہے مصلح، مصلح کا مطلب نیک کرنے والا، نیک بنانے والا۔ رکھ لو اپنے بچے کا نام مصلح، بہت اچھا نام ہے مصلح، قرآن میں ذکر ہے مصلح۔ صالح نیک اچھا، مصلح اچھا بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے جب تک کہ اس کے اندر مصلح ہو۔ پتہ یہ چلا ایک ہوتا ہے صالح نماز پڑھنے والا، اگر کوئی کسی خراب بستی کے اندر نماز پڑھنے والا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن کسی کو برائی سے منع نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کا عذاب اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، تو جب تک برائی سے روک رہا ہے وہ عذاب کا شکار، کہا کہ جب تک مصلح ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا ہے۔ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی لگتی ہوں، میری باتیں آپ کو خراب لگتی ہوں، میں ٹوک بھی دیتا ہوں کبھی کبھی غلط چیزوں پر، لیکن یاد رکھیے اگر ہم بھی نہ ٹوکیں، علماء بھی نہ ٹوکیں، پھر کون ٹوکے؟ آپ بتائیے۔ اگر ہم بھی غلط کو غلط نہ کہیں تو پھر غلط کون کہے گا؟ اگر ہم بھی برائی کو برائی نہ کریں اس جگہ بیٹھ کر کے، تو برائی کو پھر برائی کون تصور کرے گا؟ تو ہمیں صالح بھی بننا ہے اور ہمیں مصلح بھی بننا ہے۔ آپ عالم تو نہیں ہیں، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے برائی کو برائی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنے گھر میں تو برائی کو برائی کہہ دیجئے، اپنے دوستوں میں تو برائی کو برائی کہہ دیجئے، کم سے کم آپ جس جگہ ہیں اور آپ کی چلتی ہے وہاں کی غلط چیز کو تو آپ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ تو آپ کے اختیار ہے، اتنی تو اصلاح کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کیب میں جا رہے ہیں اور ڈرائیور گانے لگایا ہوا ہے، آپ بند کریے، مجال نہیں کچھ بول دے، آپ کو مجال نہیں ہے اس کی کچھ بول دے، آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ بھی صاحب مزے لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں، کم سے کم برائی کو آپ ختم کریں۔ ایک آیت اور لے آ جاؤ، جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں وہ آ جائیں، جن لوگوں کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے وہ بھی آ جائے، جو لوگ پریشان رہتے وہ بھی آ جائے، ان کا علاج بتا دیا گیا۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے ہمارے پیغمبر، یہ ہم نے رسولوں کے قصے آپ کو بتائے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ دلوں کو مضبوط کرنا ہے تو رسولوں کے قصے پڑھ لو، قرآن پڑھو، قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور سورہ ہود کی آخری آیت، پھر انشاءاللہ درس ختم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے غیب کا علم کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوا، جب تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ تھا 12ویں پارے کی چند آیات کا خلاصہ۔ سورہ ہود کے بعد کل انشاءاللہ سورہ یوسف کی چند آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔